السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میدان مصطفیٰ آفیشیل۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی جانب۔ ناول جنت کے پتے نمرہ احمد سے ہماری لاسٹ لائن یہ تھی: پہلا دفعہ دھوکا انسان گل پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو اس کا گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری چیز یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے۔ نئے سرے سے اسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا، کیا صحیح، سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کو زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچی موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقصد لے کر جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیرتی طور پر ایک نگاہ اپنے کندھے پہ ڈالی جہاں آستین کے نیچے او لکھا تھا: اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں اپنے ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے۔ میں بہارے کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں بیت الباغ سے زرموتیوں کے ہار بیچتی ہوں۔ میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر نازک اسٹیکرز لگا رکھے ہیں۔ فریجائل اسٹیکرز سمجھتی ہو نا؟ وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں، ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ وہ اسٹیکرز ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پہ لگائے رکھتی ہیں، پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بھیجا پڑی ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے، اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی میں بڑے مقاصد نظر آ جائیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لانگ روم میں سے لڑکیوں کی چٹکنے کی آواز آ رہی تھی: عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو۔ وہ تھکان سے ذرا مسکرا کر بولی تو عائشہ تیرے سے ہنس دی: تم بھی بہت پیاری ہو۔ یہ تو تم نے مروت میں کہا۔ اچھا عائشہ، میں کل سے تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں، مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے، بڑا والا بیڈ ڈبل گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے۔ عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دل سے سر ہلایا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تعذب اور شش و پنج میں مبتلا نہیں رہی جس سے اب گزر رہی تھی۔ اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو بھی قدام میں ایئر پاشا کا گھر سمجھتا تھا، اس کے ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر بیڈ وہ شفٹ نہ کر سکی کیونکہ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو وہ اوپر کمرے میں اکیلی ہی تھی، آنکھیں بند کر کے۔ یہ اس کے ذہن کے پردوں پہ کی ہوئی رات، دہتی سلختیں، بھڑکا ہوا الاؤ چھانے لگا تو مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، اس کے مسئلے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ پہلے وہ سفید پھول، پھر پاشا کا تعاقب، اور اب یہ یادیں۔ اگر وہ اس روز اکیلی مسز عبداللہ کے گھر سے نکلی ہوتی، اور اگر 5-6 ماہ قبل وہ اس چیریٹی لنچ پہ 5 اسٹار ہوٹل میں نہ گئی ہوتی تو یہ مسئلے پیش نہ آتے۔ اس نے بہت اضطراب سے سوچا، یقیناً پاشا اسی چیریٹی لنچ پہ مدعو ہوگا۔ اسے اس سفید محل میں جگہ جگہ پاشا ہونے کی تصویریں ویزاں نظر آئی تھیں، اور اب تک تو اسے عبدالرحمن پاشا کی شکل حفظ ہو چکی تھی۔ اسے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی سعی کی، کیا اس نے لنچ پہ پاشا کو دیکھا تھا؟ اسے فون نمبرز یاد نہیں رہتے تھے کیونکہ وہ انہیں یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اس کے بچپن میں ہوتا تھا،
وہ ڈائری پہ نمبرز لکھنے زبانی یاد کرنے کا رواج، مگر جب سے موبائل کلچر عام ہوا تھا اس نے فون بک میں نمبرز محفوظ کر کے انہیں یاد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ چہرے، مناظر، چھوٹی چھوٹی جنسیات، کپڑوں کے ڈیزائن پوری تفصیل کے ساتھ اسے یاد رہا کرتے تھے، اور اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے پاشا کو اس لانچ پہ دیکھا ہو۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، وہ یقیناً وہاں ہوگا، مگر حیا کی نگاہ ہی اس پہ نہ پڑی، ورنہ پاشا کی تصویر دیکھ کر وہ اسے چہرہ جانا پہچانا لگتا ہے۔ اس لانچ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو معمول سے ہٹ کر ہو، سوائے اس لڑکی کے جس کی ٹرے میں 4 کپ تھے۔ اس نے قدرے چمبے سے آنکھیں کھولیں، اسے وہ لڑکی کیوں یاد آئی تھی؟ حال میں نہیں، البتہ ہوٹل کی لابی سے ہو کر جب وہ ریسٹورنٹ سے گزر رہی تھی تب وہ اسے ملی تھی۔ حالانکہ حیا اسے نہیں جانتی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ اسے یونیورسٹی میں مل چکی ہے۔ حیا کو ایسا کوئی واقعہ یاد نہ تھا، مگر وہ لڑکی مصری تھی، وہ مل چکی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر دوبارہ وہ منظر یاد کرنے کی سعی کی۔ وہ زارا کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ سامنے سے ٹرے میں 4 کپ لیے وہ دراز قد لڑکی چلتی ہوئی آئی۔ پھر اس کے تخیل میں مخل ہونے والی آواز فون کی تھی۔ اس نے خوف سے آنکھیں کھولی اور فون کو دیکھا، وہاں پاکستان کا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ ابھی تو یہ نمبر اس نے کسی کو نہیں دیا تھا۔ پھر ہلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ حیا، میجر ایمن ہیئر، وہی باریک خوبصورت شائستہ آواز۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ جتنا ان کو برے دتکارے وہ اس کا سائز کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ کہیے کس لیے فون کیا ہے آپ نے؟ اس کی آواز میں خود بخود ڈر آئی۔ یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا۔ وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا، اسے کسی اور طرح سے ابھی سے ڈیل کرنا ہوگا۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے کچھ بات کر سکتے ہیں؟ اور ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ناول جنت کے پتے از نمرہ احمد، اور مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔